دوسرا سوال ان کا یہ تھا جائے صاحب کہ ایک خاتون کو ضرورت تو نہیں ہے لیکن کیا وہ شوق کی خاطر گھر سے باہر جا کے کوئی کام کر سکتی ہیں؟ دیکھیے جی، اسلام نے عورتوں اور مردوں کے ملنے کے کچھ آداب بتا دیے ہیں، اس کے بعد کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ اپنے حالات کے لحاظ سے عورتیں جو کام چاہیں کر سکتی ہیں، وہ ملازمت بھی کر سکتی ہیں، کاروبار بھی کر سکتی ہیں۔ زمانے کے حالات بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں، تمدنی تقاضے بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں، تو اسلام نے اسی وجہ سے وہ چونکہ ہمیشہ کا دین ہے، ایسی کوئی پابندی خواتین پر نہیں لگائی، آداب سکھائے ہیں۔ جیسا اب یہاں پر میں اگر اس نوجوان کا سوال بھی شامل کر لوں جنہوں نے پوچھا تھا کہ یہ لڑکے اور لڑکیوں کی جو دوستی ہو جاتی ہے، اب یہ اکٹھے پڑھتے ہیں یونیورسٹیوں میں اور وہاں ساتھ کام کرتے ہیں، تو اس کے کیا حدود ہیں؟ اور اگر حجاب کے ساتھ خواتین آئیں تو اس کے بعد ان کے کیا معاملات ہونے چاہیے؟ آپ ان دونوں سوالوں کو اگر بیک وقت لے لیں۔ اس میں بھی میں یہ عرض کروں گا جی کہ جو اصل چیز اسلام میں ممنوع قرار دی گئی ہے اور جس میں اسلام کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ بدکاری نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی مرد و عورت کے رشتے کی جائز صورت اسلام میں صرف وہی ہے جس کو ہم نکاح سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب جب آپ یہ بات کہیں گے تو فطری طور پر حساس ہوں گے اس معاملے میں کہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، ان کے ہاں عفت اور پاکیزگی کا تصور قائم رہے۔ اس عفت اور پاکیزگی کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اسے ایک اعلیٰ قدر سمجھنا چاہیے، اسی پر صحیح خاندان بنتے ہیں، اس کی حقیقت کا ہر شخص کو احساس رہنا چاہیے۔ اس احساس کے ساتھ آپ جو تعلقات بھی قائم کرتے ہیں وہ قائم کریں۔ کسی کی عزت اور آبرو پر بٹا لگ جائے تو اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ اچھا خاندان وجود میں نہیں آ سکتا۔ تو عزت کو، آبرو کو پاکیزگی کے ساتھ اپنے صحیح شعور میں قائم رکھنا چاہیے، یہ چیز ہے جو ملحوظ رہے۔ اس کے لیے کچھ ہدایات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دیں کہ جس کے نتیجے میں آپ کسی بڑے فتنے میں پڑنے سے بچتے ہیں۔ مثلا یہ بتایا گیا کہ ایک جھجک کا رویہ رکھا جائے، یعنی حیا کو درمیان میں رہنے دیا جائے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ مرد اور عورت کہیں اکیلے نہ بیٹھیں، اس لیے کہ اکیلے بیٹھیں گے تو تیسرا شیطان ان کے درمیان میں آ جائے گا۔ تو اگر ان چیزوں کا لحاظ کر کے آپ اپنی پاکیزگی کا اہتمام کرتے رہتے ہیں اور اصل چیز جو بتائی ہے میں نے کہ بدکاری کی طرف نہ بڑھیں، تو یہ چیز ملحوظ رکھتے ہیں، تو امید ہے کہ باقی معاملات میں کوئی آپ کے اوپر گرفت نہیں ہوگی۔ اور وہ لباس کے اور نظر کے معاملے میں جو آداب وہ آداب تو بتا دیے گئے ہیں اور وہ قرآن مجید نے بتائے ہیں کہ آپ اپنی نظروں میں پاکیزگی رکھیں، اپنی شرم کی جگہوں کو اچھی طرح چھپا کر رکھیں، خواتین اپنے سینے کو بھی شرمگاہ سمجھیں، اور اگر انہوں نے آرائش زیبائش کی ہوئی ہے تو اس کی نمائش نہ کریں۔